اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ جاثیہ آیا 11 ھذا ھدیٰ، یہ ہدایت ہے، یعنی یہ قرآن جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے وہ ہدایت ہے، بیان ہے اور حق پر دلیل ہے، اور اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ جو اس کی پیروی کرے اور اس پر عمل کرے، قرآن گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لاتا ہے، اور کفر سے ایمان کی طرف اور شرک سے توحید کی طرف۔ والذین کفروا بآیات ربہم، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات سے کفر کیا، یعنی جن لوگوں نے انکار کیا اور قرآن سے منہ موڑا، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور مخلوقات پر حجت ہیں۔ لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے ان کے لیے دکھ بھرے عذاب ہیں۔ سورۃ جاثیہ آیا 12۔ اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر انعامات میں سے ہے کہ اس نے سمندروں کو انسان کے لیے مسخر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت اور اپنے بندوں پر اتمام نعمت کا ذکر کیا، اور واضح فرمایا جو اس نے پیدا کیا اپنی مخلوق کے منافع کے لیے وہ کے لیے پیدا کیا ہے۔ لِتَجْرِي الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ، تاکہ اس کے حکم سے اس میں جہاز چلیں، یعنی اللہ نے اپنے حکم سے یہ آسانی پیدا کی ہے کہ انسان سمندروں میں کشتیاں اور جہاز چلا سکیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو، یعنی تم رزق کے حصول کے لیے ملکوں جا سکو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بنو، یعنی تم اللہ کے احسان کو مانو کہ سمندر اس کے ہیں جس نے انہیں انسانوں کے لیے مسخر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس میں 2 خصلتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اسے شاکر اور صابر لکھے گا، اور جس میں نہ ہوں گی اسے نہ لکھے گا۔ جس نے دین میں اس شخص کی طرف نظر کی جو اس سے کم ہے اور حمد کی اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ اسے صابر اور شاکر لکھے گا، اور جس نے نظر کی اس شخص کی طرف جو اس سے زیادہ ہے اور پھر اس پر افسوس نہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو صابر اور صابر لکھے گا۔ سورۃ جاثیہ آیا 13۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کیا۔ رب العزت نے سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، حیوانات، معدنیات، نباتات اور بے شمار اشیاء انسان کے لیے مسخر کی ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ہر چیز انسان کی خدمت کے لیے معمور ہے تاکہ انسان اپنی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ کے انتظامات اور اس کے انعامات پر غور و فکر کرے اور اس کا شکر ادا کرے۔ سورۃ جاثیہ آیا 14۔ قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ، ان لوگوں سے کہہ دو جو ایمان لائیں کہ وہ ان سے درگزر کریں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے۔ ایام اللہ کے دنوں سے مراد وہ دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو کوئی خاص سزا دے یا اپنے فرمانبرداروں کو کسی خاص خصوصی انعام و کرام سے سرفراز فرمائے۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں للذین آمنوا یغفروا، بالخصوص عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ للذین لا یرجون ایام اللہ سے عبداللہ بن ابی مراد ہے۔ قصہ یہ ہوا کہ غزوہ بن المطلق کے موقع پر لوگ ایک کنویں کے پاس ٹھہرے جس کا نام مریسے تھا۔ عبداللہ بن ابی نے اپنے غلام پانی لانے کے لیے بھیجا۔ غلام نے آنے میں دیر کی، جب آیا تو عبداللہ بن ابی نے پوچھا دیر سے کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا غلام کنویں کے پاس سے بیٹھا تھا، اس نے کسی کو بھی پانی لینے نہیں دیا جب تک کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکیزے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکیزے اور خود اپنے آقا کے مشکیزے بھر نہیں لیے۔ عبداللہ بن ابی نے کہا ہمارے اور ان کے مثال اس کہاوت جیسی ہے، کہتے ہیں سمن کلبی کا یا کلک،
یعنی کتے کو خوب موٹا تازہ کرتا کہ وہ تجھے کھا لے۔ جب یہ بات حضرت عمر تک پہنچی، انہوں نے تلوار نیام سے نکالی اور عبداللہ بن ابی کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ اس آیت میں رب العزت نے صبر کی عادت پیدا کرنے اور مخالفین کی تلخ باتیں سننے اور ان کی اذیتیں سہ لینے کے بعد انہیں معاف کرنے کا حکم دیا۔ یہ اس وقت کا حکم ہے جب مسلمان کمزور تھے۔ بعد میں ہجرت اور جہاد کے احکام بھی نازل ہوئے۔ صبر اور تحمل اخلاق حسنہ میں سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام کی توہین دیکھ کر صبر کرنا ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ سورۃ الجاثیہ آیا 15۔ من عامل صالحا فلنفسہ، جس نے کوئی نیک عمل کیا تو اس کے اپنے ہی لیے ہے۔ جو اس دنیا میں نیک عمل کرے گا، یعنی ایمان اور اوامر و نواہی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، وہ خود کو جنت میں داخلے کا اہل بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ ومن اساء فعلیہا، اور جس نے برائی کی تو اس کا وبال اسی پر ہے۔ جو اپنی زندگی میں نہ ایمان لایا نہ اس نے نیک عمل کیے، وہ اپنے نفس کو پاک کر لیتا تو اس کی برائی یعنی شرک و نافرمانی کے کاموں کا وبال اسی پر ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اے لوگو، اس زندگی میں جو تم نے اچھے برے کام کیے، اس کے بعد تم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہ تمہیں تمہارے اعمال کی اچھی بری جزا دے گا۔ ہر فرد یا ہر گروہ کے اچھے برے عمل کا فائدہ یا نقصان اس کے کرنے والے کو پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سب اس لیے لوٹائے جائیں گے تاکہ ہر ایک کو اس کے عمل کی پوری پوری جزا مل جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پہ جمع دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔